शाहिद अफरीदी क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा सितारा था जिसे इंटरटेनमेंट का दूसरा नाम कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया क्रिकेट में कोई भी माँ ऐसा बेटा नहीं पैदा कर सकती जैसे पाकिस्तान के ग्रेट ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी थे। इन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के दिलों में खौफ कायम कर रखा था। ये वही था जिसने 20वीं सदी में क्रिकेट को एंटरटेनमेंट का खेल बना दिया। हालांकि उस दौर में मैकग्राथ और ब्रैटली जैसे बॉलर हुआ करते थे, मगर अफरीदी ने चौकों छक्कों का ऐसा इनकलाब पैदा किया कि उनके चुंगल से कोई बॉलर नहीं बच पाया। ये वही था जिसने कई गेंदबाजों के कैरियर को बर्बाद कर दिया और क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बना दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको अफरीदी की 10 महारतबाजियां दिखाएंगे जिसे देखकर आप उनके दीवाने हो जाएंगे। शाहिद अफरीदी की तेज तरीन सेंचुरी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने अपना पहला इम्तहान उस वक्त पास किया जब इन्हें एक स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। उस टाइम पाकिस्तान के पास ग्रेट स्पिनर और कमाल के फास्ट बॉलर हुआ करते थे। यही वजह है कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर भी पाकिस्तानी टीम में 5 साल जगह न बना पाए। मगर अफरीदी एक ऐसा कुदरती टैलेंट था जिसने अपनी जादुई बॉलिंग से सबको हैरान कर रखा था। कोई नहीं जानता था कि ये आने वाले वक्तों में दुनिया का बेहतरीन पावर हिटर बन सकता है। ये बात है 1996 की, जब अफरीदी को 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता। ये अपनी पावर हिटिंग से सबको मुतासर कर चुका था और टीम में एक बेहतरीन पावर हिटर बनकर उभर चुका था। उन दिनों पाकिस्तानी टीम की कप्तानी सईद अनवर किया करते। एक दिन ऐसा आया जब अफरीदी को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा गया। ये वही दिन था जब इन्होंने श्रीलंकन टीम पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट की दुनिया में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस सेंचुरी में इन्होंने 11 छक्के और 6 चौके लगाए। इनका ये रिकॉर्ड क्रिकेट की दुनिया में 17 साल राज करता रहा, मगर बाद में टूट गया। अफरीदी को उन दिनों एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाना जाता, क्योंकि ये 5-10 मिनट बैटिंग करते और सामने वाली टीम का बुरा हाल कर देते। इसीलिए तो इन्हें बूम बूम लाला के नाम से याद किया जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2009 और अफरीदी की महारतबाजियां। दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट को एक नई पहचान देने वाले अफरीदी अब T20 क्रिकेट में अपना जलवा दिखा रहे थे। उस दौर में इन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाज और जादूगर स्पिनर माना जाता। जब कभी बॉलर को डराना हो तो अफरीदी को बैटिंग के लिए भेजा जाता। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में ये अपने कैरियर के पीक पर थे। इस टूर्नामेंट का आगाज इंग्लैंड में हुआ और 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 टीमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। इस मैच में अफरीदी ने 34 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग खेली और 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। जबकि दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया, जिसे श्रीलंका ने 57 रन से जीत लिया। और अब बारी थी टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच यानी फाइनल की, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। इस मैच में अफरीदी ने 54 रन की शानदार इनिंग खेली और पाकिस्तान को 8 विकेटों से फाइनल जितवाकर सबको हैरान कर दिया। इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान को चैंपियन बनाने वाले शाहिद अफरीदी ही थे, जिन्होंने अपनी बॉलिंग और बैटिंग से कमाल ही कर दिया। मोस्ट सिक्सेस इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, अफरीदी एक ऐसा प्लेयर था जिसने अपने कैरियर में दुनिया के नामी गिरामी गेंदबाजों को धूल चटाई। क्रिकेट में इनका मिशन चौकों छक्कों का था। ये 4-5 मिनट बैटिंग करते और हरीफ टीम को तबाह बर्बाद कर देते। इन्होंने अपने कैरियर में कई गेंदबाजों को फेंटा लगाया और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी दुनिया के वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। ये 117 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे और 351 सिक्सेस लगा चुके थे।
ان کے تیز ترین ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کرکٹ کے یونیورس باس یعنی کرس گیل بھی سٹرائک ریٹ کے معاملے میں ان سے کافی پیچھے تھے۔ گیل 87 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے مگر افریدی سے کافی سلو تھے، اسی لیے تو انہیں گیند بازوں کی عزت کا لٹیرا کہتے ہیں۔ اب لالا کی یاد میں ایک لائک تو بنتا ہے، تو دیر کس بات کی بھائی، ٹھوک دیجئے۔ بنگلہ دیشی پلیئرز کرائم اور افریدی کا لاٹھی چارج۔ دوستو اگر آپ ایک حقیقی کرکٹ لور ہیں تو آپ لالا کی اس دھواندار اننگ کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے، جب انہوں نے اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے ایشیا کپ 2014 کے ایک اہم میچ میں بنگالی ٹائیگرز کے جبڑوں سے فتح چھین لی۔ اس غیر یقینی فتح کے بعد سارا شیر بنگلہ اسٹیڈیم آنسوؤں، سسکیوں اور آہوں میں بدل گیا۔ بنگالی حسینائیں زاروں قطار رونے لگی۔ یہ ایک قسم کا سیمی فائنل تھا۔ بنگالی ٹائیگرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 226 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دے دیا۔ اتنے بڑے ٹارگٹ کے بعد بنگالی ٹائیگرز کو اپنی فتح یقینی نظر آنے لگی، کیونکہ دوستوں میچ میں ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب پاکستانی ٹیم کو صرف 52 گیندوں پر 102 رنز کرنے تھے اور ان کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی، مگر بنگالی ٹائیگرز بھول چکے تھے کہ لالا ابھی باقی ہے۔ بوم بوم اس نازک صورتحال میں کریز پر آئے اور آتے ہی ہمیشہ کی طرح لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ اس میچ میں لالا کو بال نہیں بلکہ فٹ بال نظر آ رہا تھا جو ان کے بیٹ کو ٹکراتا اور باؤنڈری کے باہر کی سیر کرتا۔ لالا نے اس میچ میں 25 گیندوں پر 59 رنز کی دھواندار اننگ کھیل کر شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں سناٹا طاری کر دیا۔ اس بے رحمانہ لاٹھی چارج کی وجہ سے پاکستان نے یہ میچ 50ویں اوور میں جیت لیا اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فاسٹسٹ بال ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو گیند بازوں کی عزت لوٹنی ہو یا پھر ہوٹنگ کرنی ہو، افریدی تو سب سے آگے تھے۔ 1996 کے ورلڈ کپ کے بعد یہ پاکستانی ٹیم کے پرماننٹ حصہ بن چکے تھے، کیونکہ یہ پاکستانی ٹیم میں میچ وننگ کا رول پلے کرتے اور اپنی بہترین بیٹنگ، فیلڈنگ اور جادوئی بولنگ سے کئی ہارے ہوئے میچ جتوا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کرکٹ فیلڈ کا 5 in 1 بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دوستو یہ پاور ہیٹنگ تو کرتے ہی تھے، جب ضرورت پڑتی تو یہ اوپر آ کر لمبی اننگ بھی کھیل جاتے۔ افریدی اپنی ٹیم کے لیے جادوئی بولنگ بھی کرتے اور بہترین فیلڈنگ کی وجہ سے جانے جاتے۔ جب ٹیم کو ضرورت ہوتی تو انہیں فاسٹ بولر بھی بننا پڑتا۔ ایک بار تو انہوں نے کرکٹ کی سب سے تیز ترین گیند 134 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینک کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ آج کل تو فاسٹ بولر بڑی مشکل سے اتنی سپیڈ نکالتے ہیں، تو سپنر کیسے افریدی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ ریکارڈ 2011 کو نیوزی لینڈ کے خلاف قائم کیا، جو 11 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے نام ہے۔ لانگسٹ 6 ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو 21ویں صدی میں افریدی کا قہر اتنا بڑھ گیا تھا کہ دنیا کا ہر بچہ ان کا دیوانہ ہونے لگا۔ حالانکہ ان دنوں اے بی اور یونیورس باس بھی اپنے بلے بازی کے جوہر دکھا رہے تھے، لیکن افریدی کو مونسٹر 6 کا بانی کہا جاتا، کیونکہ یہ آتے ہی گیند بازوں کی پٹائی کرتے اور لمبے لمبے چھکے لگاتے جو کراؤڈ کے اوپر سے ہوتے ہوئے اسٹیڈیم کے باہر جا گرتے۔ ویسے تو یہ 400 سے زائد 6 لگا چکے ہیں، مگر ان کے 2 چھکے ایسے ہیں جو ورلڈ ریکارڈ میں بدل چکے ہیں۔ یہ بات ہے آسٹریلیا اور پاکستان کے ون ڈے میچ کی، جب افریدی نے ایک زوردار چھکا مارا جو اسٹیڈیم کے باہر جا گرا۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کا 5واں لمبا ترین چھکا تھا، جس کی لمبائی 130 میٹر تھی۔ یہی نہیں، افریدی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آنا چاہتے تھے اور دنیا کرکٹ کے مونسٹر بن کر سب کو ڈرانا چاہتے تھے۔ یہ خواب ان کا اس وقت پورا ہوا جب پاکستان اور درشن افریقہ کے درمیان ون ڈے میچ کھیلا گیا۔ اس میچ میں انہوں نے اتنا لمبا چھکا مارا کہ گیند آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی اسٹیڈیم کے باہر پارک میں جا گری۔ اس چھکے کی لمبائی 158 میٹر تھی اور یہ دنیا کا لمبا ترین 6 تھا جو ورلڈ ریکارڈ میں بدل گیا۔ اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ دوستو البرٹ رول ایک ایسا کرکٹر تھا جس نے 1889 میں 150 میٹر لمبا چھکا لگایا۔
جس کا ریکارڈ 124 سال بعد افریدی نے 2013 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 158 میٹر لمبا 6 لگا کر توڑا۔ تو افریدی کا ریکارڈ کون ماں کا لال توڑ سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دی ماسٹر آف گوگلی، شاہد افریدی۔ دوستو، جب دنیا کرکٹ سے گوگلی زوال کا شکار ہونے لگی تو وہ شاہد افریدی ہی تھے جس نے اس ڈیلیوری کو ایک نئی پہچان دی اور اپنی شاندار گوگلی سے کئی بلے بازوں کا شکار کیا۔ افریدی ایک خوفناک سپنر بن چکے تھے جو اپنی گیند بازی سے نامی گرامی بلے بازوں کو پھنسانا پسند کرتے۔ ان کی گوگلی اتنی خطرناک ہوتی کہ بلے باز ان کا سامنا کرنے سے ہی ڈرتے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی بلے بازوں کو تہس نہس کیا اور اے بی جیسے بلے بازوں کا شکار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ بیسٹ فنیشر ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو، شاید ہی کوئی ایسا کرکٹ لور ہو جو شاہد افریدی کی مہارتوں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ انہوں نے اپنی جارحانہ بیٹنگ کے دم پر کرکٹ کی دنیا میں کئی ایسے دیوانے پیدا کر دیے جو ان کی یاد میں رویا کرتے تھے، اور کئی کرکٹ لور تو ایسے تھے جنہوں نے افریدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد کرکٹ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ دوستو یہ کرکٹ میں انٹرٹین کرنے والے سب سے بڑے کھلاڑی تھے۔ جب یہ میچ کھیلنے کے لیے آتے تو شائقین کرکٹ گراؤنڈ کو کھچا کھچ بھر دیتے۔ افریدی کا نام بھی ان کھلاڑیوں میں لیا جاتا ہے جو کرکٹ میں ایک بہترین میچ فنیشر کے طور پر جانے جاتے، کیونکہ دوستو انہوں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار ہارے ہوئے میچ جتوائے۔ جب کبھی پریشر میں تیز رنز کرنے کی ضرورت پڑتی تو افریدی کو میدان میں اتارا جاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے دوستو، یہ چوکوں چھکوں کی ایسی بارش کرتے کہ ہارے ہوئے میچ کو جیت میں بدل دیتے۔ اسی لیے تو انہیں دنیا کا سب سے بڑا ہارڈ ہیٹر مانا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ افریدی کے حقیقی لور ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔